اللہ رب العزت والجلال یہاں پر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ رعد کی آیت نمبر 3 ہے، وَهُوَ الَّذِي وہی اللہ ہے، مَدَّ الْأَرْضَ جس نے زمین کو پھیلایا، زمین کو بچھایا۔ اس کائنات میں یہ جو تمہیں بچھی ہوئی زمین نظر آ رہی ہے، پوری دنیا میں آپ کو جو پھیلی ہوئی زمین دکھ رہی ہے، یہ کس نے پھیلایا ہے؟ اللہ نے اس کو پھیلایا ہے۔ کس نے پھیلایا؟ اللہ نے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ اور اس میں پہاڑوں کو بنایا۔ اگر اللہ رب العزت والجلال زمین پہ پہاڑ نہ رکھتے تو زمین کیسے تھمتی تھی؟ اللہ نے بڑے بڑے پہاڑوں کو بنایا تاکہ زمین جم جائے، زمین ہلے نہیں۔ جمانے کے لیے اللہ نے کائے کو بنایا۔ بعد اہل علم نے نقل کیا کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ اس کائنات میں تو نے بڑی بڑی چیزیں بنائی، بڑی چیز کون سی ہے؟ کہ پہاڑوں کو بنایا جو زمین کو تھام لیتی ہے۔ کہے باری تعالیٰ کہ پہاڑوں سے بھی بڑی چیز آپ نے کوئی بنائی ہے؟ فرمایا لوہا بنایا ہوں جو بڑے سے بڑے پہاڑوں کو کھود دیتا ہے۔ کہ اے اللہ آپ نے لوہے سے بھی بڑی کوئی چیز بنائی ہے؟ فرمایا آگ کو بنایا ہوں جو بڑے سے بڑے لوہے کو کیا کر دیتا ہے؟ پگھلا دیتا ہے۔ فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ کہ لوہے سے بڑی آپ نے کوئی چیز بنائی ہے؟ فرمایا آگ کو بنایا جو بڑے سے بڑے لوہے کو کیا کر دیتا ہے؟ پگھلا دیتا ہے۔ فرمایا آپ نے آگ سے بھی بڑی کوئی چیز بنائی ہے؟ فرمایا پانی کو بنایا ہے جو بڑے سے بڑی آگ کو کیا کر دیتا ہے؟ میں باری تعالیٰ پانی سے بھی بڑی کوئی چیز آپ نے بنائی ہے؟ کہ ہواؤں کو بنایا ہے جو بڑے سے بڑے بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا کر دیتے ہیں؟ میں باری تعالیٰ آپ نے ہواؤں سے بڑی کوئی چیز بنائی ہے؟ کہاں بنایا ہے؟ کیا ہے؟ کہ وہ مومن کے سیدھے ہاتھ کا صدقہ ہے، چاہے کھجور کے گٹلی کے برابر کیوں نہ ہو، اس میں جو پاور ہے وہ ان سب چیزوں میں نہیں۔ تو اللہ نے مختلف چیزیں بنائی، پہاڑوں کو بنایا زمین کو تھامنے کے لیے۔ وہ اللہ کی ذات ہے۔ جعل فیہا رواسیا زمین میں پہاڑ بنائے، وانہارا اور نہریں بنائی۔ نہریں کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ آپ دنیا جہاں میں دیکھیں گے مختلف طرح کی کیا ہے؟ نہریں ہے۔ جعل فیہا زوجین اثنین اور ہر طرح کے کیا بنائیں؟ پھل، ومن کل الثمرات پھلوں میں ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے بنائیں۔ جیسے انسانوں کا جوڑا بنایا مذکر اور مؤنث کا، ایسی اللہ نے پھلوں میں بھی جوڑے بنائے ہیں، مذکر بھی مؤنث بھی۔ اگرچہ آپ کی عقل میں سمجھ میں نہ آتا ہو، عقل کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، لیکن آج کل سائنسدانوں کی بھی یہ تحقیق سامنے آئی ہے کہ جانوروں کے پھلوں کے اندر بھی جوڑے ہوتے ہیں، ان میں بھی مذکر اور ان میں بھی مؤنث ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت والجلال نے اس زمانے میں بات کہی ہے جس زمانے میں پھلوں کی کوئی ایسی تحقیق نہیں ہو رہی تھی۔ آج کل سائنس کی دنیا بھی یہ بات کہہ رہی ہے، اور اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا وہ کیسی قدرت والی ذات ہے، یغشی اللیل النہارا رات کی تاریکی کو دن پر ڈھانپ لیتا ہے۔ رات کی تاریکی کی چادر دن پہ اڑا دیتا ہے تو رات ہو جاتی ہے۔ رات و دن کی گردش یہ کس کے کرنے سے ہو رہی ہے؟ جب وہ رات لے آتا ہے تو دن چلا جاتا ہے، جب وہ دن لاتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ دن کو رات پہ ڈھانک دیتا ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ ارے دن کو رات پہ ڈھانک دیتا ہے اور رات کو دن پہ ڈھانک دیتا ہے، رات ہو جاتی ہے۔ یہ نظام ہے کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ فرمایا ابن آدم یہ جو نظام چل رہا ہے، ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں نشانیاں ہیں، یہ دلالت کر رہی ہے علی وحدانیتہ تعالی، اللہ کے ایک ہونے پر، کہ بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کو پہچانو۔ بنی ہوئی چیز بنانے والے کا پتہ دیتی ہے، اور بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کو کون پہچانے گا؟ فرمایا لقوم یتفکرون
وہ قوم جو غور و فکر کرتی ہے اللہ کی قدرت میں، اس کی آیتوں میں، اس کی نشانیوں میں غور جب وہ کریں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ وفی الارض قطع، اور زمین میں کیسی بنائے؟ اللہ نے مختلف انداز کی زمین بنائی، قطع متجاورات، قریب قریب مختلف زمینیں بنائی۔ کوئی زمین نرم ہے، کوئی زمین سخت ہے، ایک ہی علاقہ ہے اس میں مختلف طرح کے جنگلات ہے، کوئی کالی ہے تو کوئی جو ہے ایسی زمین ہے جہاں پر صحیح طریقے سے کاشت نہیں ہو رہی ہے، مختلف زمینیں بنائی ہے ایک ہی علاقے کے اندر، کہیں کاشت اچھی ہو رہی ہے، کہیں کمزور ہو رہی ہے، کسی کو ایکری 10 کپاس بیٹھ رہی ہے اور اسی کے بغل میں ایک کھیت ہے جسے ایکری 5 بیٹھ رہی ہے۔ یہ نظام کس کا ہے؟ یہ نظام تیرے رب کا ہے جس نے زمین کو مختلف طرح سے بنایا ہے، نرم بھی بنایا، سخت بھی بنایا۔ جنات من عناب، وہی اللہ ہے جس نے انگور کے باغات بنائے، جنات من عناب، انگور کے باغات بنائے۔ کس نے بنایا؟ ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر انگور کا ایک دانہ بنا سکتے؟ ارے بنا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں بنا سکتا، بنانے والا اللہ ہے۔ وزرع، اور کھیتیاں بنائی، ونخیل، اور کھجور کے درخت بنائے، سنوان وغیر سنوان، ایسے بنائے، ایسے درخت بھی بنائے کہ جس کی کیا ہے، شاخیں ہے، اور ایسے درخت بھی بنائے جس کی کوئی شاخ نہیں ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں گے نظر ڈال کر تو سیدھا درخت ہے، ارد گرد کچھ نہیں، اور ایسے بھی درخت بنائے جس کی جو ہے بیلیں کیا ہے، پھیلی ہوئی ہے، بیلوں والے بھی بنائے، بغیر بیلے والوں بھی بنائے۔ ایک ہی علاقہ ہے، ایک ہی طرح کا آسمان سے پانی برس رہا ہے، ایک ہی طرح کا پانی، یسقا بماء واحد، ایک طرح کے پانی سے انہیں سیراب کیا۔ کئی نیمو کا درخت اللیمون حامض، کئی انجیر کا درخت التین حلون، کئی میٹھی انجیر ہے، کہیں جو ہے نیمو ہے، سمجھ، کوئی میٹھا ہے، کوئی پھیکا ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی لذیذ ہے، کوئی کم لذیذ ہے، ایک ہی پانی سے سیراب ہو رہے ہیں، اور اللہ مختلف طرح کے پھلوں کو بنا رہا ہے۔ اے ابن آدم، یہ بنانے والا کون ہے؟ وَنُفَصِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، بعض پر اعتبار کھانے کے الگ الگ ہے، یعنی ہر ایک کا مزہ الگ ہے۔ ارے ہے یا نہیں ایسا؟ آم آپ کے درمیان تقسیم کیے گئے، ہر آم کا مزہ الگ، تفاوت ہے یا نہیں، ڈفرنس ہے یا نہیں، فرق ہے یا نہیں؟ ایک ہی پانی دیا گیا، ایک ہی جنگل کے، ایک ہی کھیت کے، ایک ہی درخت کے پھل کیا ہے، الگ الگ ہے۔ یہ نظام تیرے رب کی کیا ہے؟ قدرت کا نظام ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں کیا ہے، نشانیاں ہیں، لیکن نشانیاں ہلکوں کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے نہیں، پلے درجے کے بے وقوف اور احمقوں کے لیے نہیں کہ فلسفی کو فلسفے میں کیوں خدا ملتا نہیں، ڈور کو سجلا رہا ہے سرا کیوں ملتا نہیں، اس لیے کہ صرف عقل کا نظام نہیں ہے، بلکہ غور فکر کے ساتھ آپ عقل کو استعمال کریں گے، اپنے مالک کو پہچانیں گے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہے، لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون، جو غور و فکر کرتی ہے، صرف عقل والی نہیں، عقل کے ساتھ فہم بھی چاہیے، عقل کے ساتھ مادہ فہم بھی چاہیے کہ عقل بھی ہے تو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہو۔ جو قوم یہ کرتی ہے وہ اپنے رب کی ان دلائل اور ان قدرت کو دیکھ کر برجستہ یہ کہتی ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اور کیا وہ زبردست بنانے والا ہے۔